خواتین و حضرات، توسیع لیکچر اور شعری نشست کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ میں ہوں شفیق مراد، اور یہ پروگرام آپ کی خدمت میں شریف اکیڈمی جرمنی کی جانب سے پیش کیا جا رہا ہے۔ اس پروگرام میں ہمارے ساتھ شامل ہیں محترم ڈاکٹر تقی آبدی، محترمہ ڈاکٹر فضیلت بانو اور محترم ڈاکٹر شہین بھٹی۔ آج 9 مارچ ہے اور جرمنی میں ہمارے پاس اس وقت شام کے 4 بجے ہیں، جبکہ پاکستان میں شام کے 8 اور کینیڈا میں 10 بجے ہیں۔ آج کے اس پروگرام کا موضوع گفتگو ہے اردو نعت کا ارتقاء، جس پر محترم ڈاکٹر تقی آبدی گفتگو کریں گے۔ ڈاکٹر تقی آبدی کی شخصیت کسی تعارف کی محتاج نہیں۔ آپ نے متعدد تحقیقی کتب تحریر کی۔ آپ ماہر اقبالیات، ماہر غالبیات اور اسی طرح الطاف حسین حالی اور فیض شناسی پر بھی آپ نے کتابیں لکھی۔ غرض یہ کہ آپ کی تقریباً 80 تحقیقی اور تنقیدی کتابیں گلستان ادب میں اپنی خوشبو پھیلا رہی ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ شاعر باکمال ہیں۔ میں بساد احترام محترم ڈاکٹر تقی آبدی سے ملتمس ہوں کہ آج کے اس موضوع پر گفتگو کریں اور ہماری اس محفل کو رونق بخشیں، اردو نعت کا ارتقاء۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں ممنون ہوں شریف اکیڈمی کے روح رواں شاعر شیریں بیاں محسن اردو جناب شفیق مراد صاحب کا، کہ ان کی وجہ سے یہ پروگرام دنیا اردو ادب کے ہر مقام پر پہنچتا ہے۔ میں ممنون ہوں اس جلسے میں محترمہ فضیلت بانو صاحبہ، پروفیسر فضیلت بانو صاحبہ کا، جو منہاج یونیورسٹی اردو ڈپارٹمنٹ کی HOD ہیں، اور محترم ڈاکٹر بھٹی صاحب کا بھی، کہ وہ اس بابرکت محفل میں ہمارے شریک ہیں۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ دنیا کی جو دوسری تعداد کے لحاظ سے بڑی ملت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر ہر مقام سے ہر دقیقے انجام پائے۔ جیسا کہ علامہ اقبال نے کہا تھا کہ وہ در حقیقت قرآن مجید کی آیت کا ترجمہ ہے، پہلا جو مصرع ہے، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یعنی قرآن مجید کی آیت ہے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے، یہ دین محمدی ہے۔ علامہ اقبال یہی کہتے ہیں کہ یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے۔ آج ہماری مسائل جو ہیں اس کی وجہ یہی ہے، دلی دارند و محبوبی نہ دارند، جیسا کہ اقبال نے کہا تھا۔ تو ہمارا جو آج موضوع ہے اردو نعت کا ارتقاء۔ نعت کیا ہے؟ نعت حدیث دل ہے، نعت حدیث عشق ہے، اور لغت کے معنی میں مدح ختم المرسلین ہے، اور اصطلاح میں یعنی مدح و ثناء پیغمبر
ہم جانتے ہیں جی نعت پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے شروع ہوئی اور 1400 سال گزرنے پر بھی بڑے آب و تاب سے جاری ہے. حضرت حسان بن ثابت ہوں یا عبداللہ ابن روحیہ ہوں یا کعب بن زہیر ہوں یا دوسرے علماء نعت نے تقریباً 300 افراد کے یعنی نام کہ وہ نعت گو تھے بیان کیے ہیں. ایک تمہیدی 2 منٹ بات کرنا یہ چاہتا ہوں کہ جس طرح سے عربی سے فارسی اور فارسی سے اردو میں نعت آئی، تو یہ جو نعت ہے اس کو علماء نے 2 حصوں میں یعنی اساسی موضوعات نعت کے اور فرعی موضوعات. اردو نعت نے دونوں کو برتا. اساسی موضوعات آپ جانتے ہیں کہ جیسے مولود نگاری ہے، معراج نگاری ہے، نور نگاری ہے، اخلاق حضور ہیں، ذکر رحمت للعالمین ہے، اور بہت سے موضوعات ہیں. وقت نہیں ہے ہمارے پاس، لیکن جو فرعی موضوعات ہیں جیسے ذکر دیار مدینہ ہو یا آپ کے مطالب عرش ہوں یا علم لدنی اور امی کا ذکر ہو یا ذکر مہر نبوت یا حضور کا سایہ نہ ہونا یا حضور کے سر پر ابر کا آپ کے جو ہے سایہ رہنا اور وغیرہ وغیرہ، یہ سب جو ہیں آپ کے فروع. لیکن جو آیات، جو موضوعات قرآن مجید میں آپ کے ذکر ہوئے ہیں وہ سب اساسی ہیں. قرآن مجید میں حضور کا سراپا ڈسکس نہیں ہوا. قرآن مجید میں حضور کے اخلاق، انکا اللہ الخلق العظیم، بے شک اللہ نے تائید کی کہ آپ کے خلق عظیم ہیں، اور اسی پر حضور کی حدیث بھی ہے کہ میں مکارم الاخلاق بنا کر بھیجا گیا ہوں. تو محمد رسول اللہ سب سے بڑی نعت ہے جو قرآن مجید میں آپ کے جو ہے موجود ہے. تو ہم جانتے ہیں کہ تصوفی راستوں سے گزرتے ہوئے علماء اور متکلمین اور متوصفین سے گزرتے ہوئے نعت ہم تک پہنچی، اور بہت سے فقرے آپ کے جو ہے اور مصرے ہماری تاریخ کا جز بن گئے. با خدا دیوانہ باش و با محمد ہوشیار. دیکھیے ہماری زبان کیا، ہمارا بیان کیا کہ ہم حضور اکرم کی ثنا و مدح کر سکیں. یہ تو ایک کوشش، اور اس پر بہت سے موضوع ملتے ہیں، مگر ایک شعر جو غالب کا ہے فارسی کا، وہ ان تمام موضوعات کو جمع کرتا ہے. غالب ثنائے خواجہ با یزداں گذاشتے، غالب ہم نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ثنا کو اللہ پر چھوڑ دیا. کہاں ذات پاک مرتبہ دان محمد اس، کیونکہ وہی صرف ایسی ہستی ہے جو مرتبہ اور مقام حضور کو جانتا ہے. تو ہم لوگ جانتے ہی نہیں. ہم لوگ کوشش کرتے ہیں کیا ہمارا بیان، کیا ہمارا خیال، کیا ہماری زبان، مگر کوشش کرتے ہیں. قرآن مجید میں چار آپ کے ایسے سورے ہیں جس میں حضور کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم آیا ہے. سورہ آل عمران، سورہ محمد، سورہ احزاب، سورہ فتح. لیکن بہت سے سورے ایسے ہیں جہاں پر آپ کا نام کے جگہ عبدہو آیا ہے، میرا بندہ. ایک چیز اور، یہ تمہید میں بات کر رہا ہوں میں، ایک چیز اور بتا دوں
کہ جتنے بھی اولی العزم پیغمبروں کے نام آئے ہیں تو قرآن مجید میں ان کا نام لیا گیا ہے، یا موسیٰ یا عیسیٰ، اس طریقے سے. لیکن جب حضور کا نام لیا گیا ہے تو ایک محبت کے ساتھ ایک چیز کے کہ یا ایھا المدثر، یا ایھا المزمل، یا ایھا الرسول، طٰہٰ، یاسین. اور یہ آپ کو معلوم ہے کہ خود آپ کے قرآن مجید سورہ احزاب کی آپ کی آیت ہے کہ اللہ اور اس کے بے شک اللہ اور اس کے فرشتے حضور پر آپ کے جو ہے درود بھیجتے ہیں، اے ایمان والو تم بھی درود بھیجو. یہ جتنی بھی ہمارے پاس چیزیں ہیں یہ سب ہماری اردو نعت میں آئی ہیں. یہ تمہید اس وجہ سے کہہ رہا ہوں کہ آپ جانتے ہیں کہ خود کو ہم اپنے آپ کو حضور تک اگر پہنچائیں تو حضور کی ذات مقدس تک اپنے آپ کو پہنچائیں تو وہ آپ کے ہم دین کی سرحد میں داخل ہوتے ہیں. علامہ اقبال کا ایک شعر پھر مجھے یاد آ رہا ہے، مصطفیٰ برساں خیش را کے دی ہموس، اپنے کو حضور اکرم کی ذات تک پہنچا کیونکہ وہی دین تمام ہے. اگر باؤں نہ رسیدی تمام بولہ بھی، یعنی تو گر حضور کی بابرکت شخصیت تک نہیں پہنچ سکا تو یہ بولہ بھی ہے. تو خیر یہ ایک اتنا وسیع موضوع ہے. ہم کو میں یہ بتاؤں، جب سے آپ جانتے ہیں کہ اردو کا آغاز ہوا ہے نعت جڑی ہوئی، یعنی اس لحاظ سے ہے کہ اردو میں سب سے پہلی جو کتاب آپ کو ملتی ہے وہ قدم راؤ پدم راؤ ہے، اس میں بھی نعتیہ اشعار ہیں. اور اس سے 30 سال پرانی جو کتاب ہے وہ ہے آپ کے نوسر ہار، 1800 شعر اس میں موجود ہیں، جس کی جو شروع ہوتی ہے حمد بارک اللہ اور کیا کہتے ہیں نعت رسول مقبول سے. یعنی میں نوسر ہار کے 2-3، کیونکہ دیکھیے اصل میں نعت کو آپ اس طریقے سے تقسیم کر سکتے ہیں کہ خسرو کے پاس تو آپ جانتے ہیں محمد آپ کے میر مجلس بت، خسرو نے جو کہا تھا فارسی میں کہ اس محفل میں کل رات تھا، وہ نعت ہے خسرو کی جو پڑھی جاتی ہے، اور بہت سے شعر قوالی میں خسرو کے پڑھے جاتے ہیں. لیکن جو نوسر ہار میں ہم کو نعت ملتی ہے، یہ بتاؤں کہ ہماری جو جدید تحقیق ہوئی ہے، جدید تحقیق کے مطابق اس نوسر ہار سے پہلے رائے بریلی میں ایک شاعر گزرے ہیں آپ کے، ان کی ایک مثنوی ہے چندائن، اس میں سب سے پہلا قدیم اردو کا نعتیہ شعر ملتا ہے. پرشو ایک سرجس اجیارا، پرش کہتے ہیں سنسکرت میں، یہ قدیم اردو ہے، یہ قدیم دکنی سے بھی آپ کے جو ہے پہلی کی اردو ہے، یہ پرانا ترین آپ کے نعتیہ شعر ہے. پرشو یعنی پرش کہتے ہیں بشر کو، انسان کو. پرشو ایک سرجس اجیارا، آپ جانتے ہیں کہ ایک بشر عظمت والا پیدا ہوا. ناؤ محمد، جس کا نام محمد تھا، جگت پیارا، جو پوری جگت میں پوری دنیا کا آپ کے جو ہے دلارا اور پیارا تھا. یہ ہمارا رائے بریلی کا صوفی شاعر جو ملا داؤد ہے اس کا شعر ہے. تو معلوم یہ ہوا کہ اب تک یعنی خواجہ بند نواز کا بھی ہمارے پاس، جن کی وفات 1422 عیسوی ہے، یعنی تقریباً 600 سال پرانی، اے محمد حجلو جم جم جلوہ تیرا، ذات تجلی ہوئے گی سین سے پورا نہ سیرا. تو یہ جو پرانی قدیم اردو اور دکنی ہے اس میں نعت کے شعر ملتے ہیں. لیکن پہلی مستند کتاب
کہ جس میں نوسر ہار کہتا ہے، اس میں آپ کے اب نعت محمد پیغمبر آنکھوں تجھ دھرسن چدھر، میں اب نعت محمد پیغمبر کو کہوں گا تجھ سے دل سے سن، دونوں جگت کیرا سرور شاہ دین محمد نیک پناہ، وہ دونوں جگت کا آپ کے جو ہے سرور تھا، اور ان کا دین آپ کے جو ہے اسی سے دین محمد پھیلا، اور جس کو اللہ کی آپ کے پناہ حاصل تھی۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے، تاریخ پڑھ رہا ہوں کہ 600 سال سے ہمارے پاس نعت ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ اس نعت میں بعض ایسے اشعار آئے کہ جو زبان زد عام ہو گئے۔ ہمارے ایک شاعر گزرے ہیں کرامت علی شہیدی، کرامت علی شہیدی کا ایک شعر ہے، تمنا ہے درختوں پر تیرے روضے کے جا بیٹھے، ماشاءاللہ قفس ماشاءاللہ۔ جس وقت ٹوٹے طائرے روح مقید کا۔ اور مسئلہ یہ ہے کہ جب یہ زیارت کو، اس زمانے میں، یہ 250 سال پرانا شعر ہے، اس زمانے میں یہ کوئلے سے چلنے والے، بھاپ سے چلنے والے پانی کے بحری جہازوں میں سفر 3 ہفتے کا ہوتا تھا۔ تو شہیدی جب پہنچے ہیں مدینہ، جیسے ہی گنبد خضرا پر نظر پڑی، وہیں پر ان کی روح پرواز ہو گئی۔ یعنی جو شعر کئی سال پہلے کہا تھا، وہ شعر ان کی زندگی کا، کہ تمنا ہے درختوں پر تیرے روضے کے جا بیٹھے، قفس جس وقت ٹوٹے طائرے روئے مقید کا، اور ہوا بھی یہی کہ شہیدی وہیں پر آپ کے شہید ہوئے، یعنی محبت پیغمبر اکرم میں انہوں نے جان سپرد دی۔ آپ جانتے ہیں کہ کس طریقے سے اشعار جو اردو ادب کی آغاز میں آپ کو ملتے ہیں، کہ جو پرانی جو تحقیق تھی، ہماری جدید تحقیق یہ بتا رہی ہے کہ دیکھیے، تحقیق میں کوئی حرف جو ہے حرف آخر نہیں ہوتا، جیسے جیسے نئی نئی چیزیں آتی ہیں، پرانی چیزیں آپ کے اس کی جگہ بدلتے جاتی ہیں۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کس طریقے سے یہ جو نعت کا ارتقاء ہے، کہ نعت آپ کے جو ہے آگے بڑھی ہے، اردو نعت کی بات کر رہے ہیں ہم، تو اس میں سید فراقی کی جو غزل ہے نعتیہ، وہ بڑی مشہور تھی، 200 سال پرانی ہے۔ مدینے میں اگر پیدا ہوا ہوتا تو کیا کرتا، واہ واہ، محمد کی گلی پھرتا، فنا ہوتا تو کیا کرتا، کیا کہ- ابس قبا کی گلیاں میں نہ تو کر عمر، ابس خوباں کی گلیاں میں نہ کر تو عمر صرف اے دل، مدینے کی زیارت کو گیا ہوتا تو کیا کرتا۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ نعت 200 سال پرانی میں سنا رہا ہوں آپ کے سید فراقی کی، غزل میں نعت ہو رہی ہے، ارے مجنوں ہوا بدنام تو لیلا کو دل دے کر، اگر میرے نبی کو دل دیا ہوتا تو کیا تو کیا ہوتا۔ ہوتا؟ واہ سبحان آپ اللہ دیکھ رہے ہیں، سبحان اللہ۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ نعت ہر حیت میں کہی گئی، مثنوی میں، غزل کی حیت میں، قصیدے میں، ہر اور جس طریقے سے بھی کہی گئی، اور بدلتا چلا گیا آپ کے جو ہے۔ تو آپ دیکھتے ہیں کہ محسن کاکروی نے جب کہی تو مدح سید المرسلین، ختم المرسلین، سمت کاشی سے چلا جانب متھرا بادل، آپ جانتے ہیں کہ یہ وائرل ہو گئی تھی نعت۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ نعت جو ہے، جب سے اردو ادب شروع ہوا ہے، نعت جڑی ہوئی ہے، غیر مسلموں نے بھی نعت کہی ہے۔ ہمارا جو یہ موضوع ہے، اردو نعت کا ارتقاء، یہ اتنا وسیع ہے کہ اس پر تو 10 گھنٹے بات ہو سکتی ہے، ہمیں یہ
30 منٹ میں کیا، صرف میں اشارے کر رہا ہوں تاکہ ہمارے ذہنوں میں یہ روشنی آپ کے جو ہے، یہ رحمت کی آپ کے جو ہے بارش جو ہے، اس سے ہماری آنکھیں نم ہوں۔ تو نعت کو لوگوں نے کہا جی کہ نعت رسمی ہوتی ہے، نعت مقصدی یا اصلاحی ہوتی ہے۔ ایکچولی اصلاحی نعت بھی مقصدی نعت ہی کا جز ہے۔ تو ہر قسم کی جو نعت ہے اردو ادب میں 80% جو نعتیں ہیں وہ رسمی نعتیں ہیں۔ تو رسمی نعت ہونا جو ہے بہت بڑی چیز ہے۔ ایسا مت لیجئے کہ نعت آپ کے جو ہے یہ اور چیز ہے۔ یہ حالی نے، اور حالی سے پہلے آپ جانتے ہیں کہ جنوب ہندوستان کے 300 سال پہلے باقر آگاہ نے، اور اس کے بعد ایک سلسلہ خانخواہیوں کا، ان لوگوں نے بھی آپ کے مسلمانوں کو جھنجھوڑنے کے لیے، سبق دینے کے لیے، سیرت نبوی سے آشنا کرنے کے لیے مقصدی نعتیں کہی ہیں۔ تو رسمی نعت جو ہے اس میں عقیدت جھلکتی ہے، محبت ٹپکتی ہے، دل کا سوز و گداز آپ کے جو ہے صفوں پر بکھرتا ہے۔ جو ہمارے پاس 60-70% جو نعتیں ہیں اردو ادب میں وہ رسمی نعتیں ہیں۔ جب آتش کے شاگرد آپ جانتے ہیں کہ نے جو غیر مسلم تھے، دیا شنکر نسیم، جب انہوں نے اپنی مثنوی لکھی تو حمد اور نعت سے شروع کی۔ تو یہ ایک روایت تھی۔ روایتی نعت میں بھی سودائے دل اور عشق کی باتیں ہوتی ہیں۔ مقصدی نعت میں تکمیل بشر کی کوشش ہے۔ مرد کامل، مرد قلندر، مرد خودی، اپنے نفس امارہ کو آپ کے جو ہے ماننا، حضور کی سیرت پر اپنے سر کو، اپنی فکر کو آپ کے، اگر آپ جاننا چاہتے ہیں کہ یہ جو علامہ اقبال کا زبان زد شعر ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، لفظ وفا کے کیا معنی ہیں، تو آپ کو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جو عبداللہ ابن روحیہ نے جو نعت کہی ہے اور اس میں جو قافیہ وفا کا باندھا ہے اس کو پڑھنا پڑے گا۔ تو جب وہ وفا کو آپ جانیں گے، یہ وفا ہماری اردو غزل کی وفا نہیں ہے، اصل میں وہ وفا عربی لفظ ہے۔ وفا وہ ہے کہ حضور اکرم کی آپ کے سیرت کو فالو کرنے کے لیے فنا فی رسول ہونا ہے، یعنی اپنے آپ کو حضور کے پورے، یعنی ان کے جو آپ کے مکتب ہے اور جو تعلیمات ہیں، جو اخلاقیات ہیں، اس میں اپنے آپ کو فنا کرنے کا نام وفا ہے۔ تو کہ محمد سے وفا آسان بات نہیں ہے۔ تو جب وہ حاصل ہو جائے تو آپ جانتے ہیں، تو معلوم یہ ہوا مقصدی نعت میں تکمیل بشر ہے، مقصدی نعت میں آپ کے جو ہے احترام بشر ہے، مقصدی نعت میں آپ جانتے ہیں کہ فضیلت انسان ذکر کی جاتی ہے۔ ایک دن عرش پہ شاعری میں ہر قسم کا برتاؤ شاعر نے کیا ہے، اور ہر قسم کا آپ کے جو ہے نعتیہ شعر آپ کو نظر آئے گا۔ یہی تو ارتقا ہے۔ ایک دن عرش پہ محبوب کو بلوا ہی لیا، بزم آفندی کا شعر، نعتیہ شعر ہے۔ ایک دن عرش پہ محبوب کو بلوا ہی لیا، ہجر وہ غم ہے خدا سے بھی اٹھایا نہ گیا، یہ نعتیہ شعر ہے۔ اٹھایا نہ گیا۔ آپ دیکھ رہے ہیں بہت خوب۔ شاعر نے کہاں سے آپ کے ہجر کو کس طریقے سے معراج سے باندھ دیا۔ ایک دن عرش پہ محبوب کو بلوا ہی لیا، ہجر وہ غم ہے خدا سے بھی اٹھایا نہ گیا۔ واہ۔ امام احمد رضا بریلوی فرماتے ہیں، لحد میں عشق رخ شہ کا داغ لے کے چلے۔ دیکھیے، لحد میں عشق رخ شہ کا داغ لے کے چلے، اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے۔
تو یہ جو عشق محمد ہے، یہ رحمت للعالمین کا جو عشق ہے، یہ ہمارے دل میں جو سما جاتا ہے، یہ روشنی کا ایک داغ بن جاتا ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں ارتقاء، آپ دیکھ رہے ہیں جیسے جیسے وقت گزر رہا ہے، آپ کے جو ہے امیر مینائی فرماتے ہیں کہ عالم میں ایک دھوم کے سلطان کی ہے آمد، ہر مور کا ہے قول، ہر چونٹی کا کہہ رہی ہے، ہر چونٹی کہہ رہی، ہر مور کا ہے قول کہ قول سلیما کی ہے آمد، تاریک تھی شب شب میں شبستہ کی ہے آمد، روشن ہے کہ خورشید درخشاں کی ہے آمد، آمد ہے یہ اس نور کی جو نور خدا ہے، اس نور سے کیا شان خدا جلوہ نما ہے۔ دیکھ رہے ہیں آپ، بہت یعنی بڑھیا۔ شاعری میں، نعت میں ہم اتنا بتا سکتے ہیں کہ ابھی ہم لوگ، اردو کے لوگ، اردو نعت ابھی فارسی نعت کے قریب نہیں پہنچے۔ فارسی نعت کمال کی نعت ہے۔ انشاءاللہ اگر ہمارے اردو شعراء اسی طریقے سے کام کریں، جو تقدیس، جو احترام، جو منزلت عربی نعت کی ہے، کیونکہ اس کو اصحاب نے اور اہل بیت نے آپ کے جو ہے برتا ہے، وہاں تک تو ہم نہیں پہنچ سکتے، لیکن جہاں تک نعت کے دوسرے مسائل ہیں، اردو نعت عربی نعت سے آگے ہے آج، فارسی نعت سے پیچھے ہے، لیکن عربی نعت سے میں اس کی اہمیت نہیں بتا رہا ہوں، مقدار کے لحاظ سے، اس کے مضامین کے لحاظ سے۔ دیکھیے ہمارے پاس لوگوں کو یہ نہیں معلوم، اس طرف توجہ نہیں ہوئی ہے۔ آپ لوگ توجہ کریں کہ یہ جو تقدیسی ادب کا مرثیہ ہے، یہ نعت کا خزانہ ہے۔ ہر ایک شعر کا جو ٹیپ ہوتا ہے، وہ جمال، جلال، مقام پیغمبر اکرم پر ختم ہوتا ہے۔ جب نواز رسول آ کر اپنا رجس پیش کرتا ہے تو پہلا یہ کہتا ہے، تم جانتے ہو میں کون ہوں؟ میری رگوں میں وہ خون ہے، میں اس کا نواسا ہوں، میں اس کا بیٹا ہوں۔ آپ سمجھ رہے ہیں آپ کے جو ہے؟ تو اس طرف اب آپ دیکھیے، حضور اکرم کا نام میں نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم 4 جگہ قرآن میں آیا ہے، 4 سوروں میں۔ تو ہمارے اردو شاعر نے کیا کیا؟ اس سے استفادہ کیا، اس نام گرامی سے، اس نام رحمت سے۔ یہ جو دنیا ہے ہماری، یا سورج سے یا چاند سے روشن ہے۔ عربی میں جو سے حرفی لفظ ہوتا ہے، اس کے بیچ کے لفظ کو قلب کہتے ہیں۔ تو یا شمس سے یہ روشن ہے یا قمر سے یہ روشن ہے۔ اور شاعر نے کہا، آدم نے، ربائی پیش کر رہا ہوں مرزا دبیر کی، آدم نے شرف خیر بشر سے پایا، آدم نے شرف خیر بشر سے پایا، رشتہ ایمان کا اسی گھر سے پایا، 2 میم محمد سے جہاں روشن ہے، مضمون یہ دل شمس و قمر سے پایا۔ یعنی شمس کا دل میم ہے، قمر کا دل میم ہے، اور یہ شمس و قمر ہی سے آپ کے دنیا روشن ہے، تو 2 میم محمد سے جہاں روشن ہے، مضمون یہ۔ آپ دیکھ رہے کہ کہاں پر اردو نعت جا رہی ہے، کہ اردو نعت کو پوری طریقے سے، ابھی ڈاکٹر صاحبہ سے ذکر ہو رہا تھا، فضیلت بانو صاحبہ سے، کہ حضرت حسان بن ثابت ریسرچ سینٹر مناج میں، اور اس طرح سے آپ جانتے ہیں کہ سبی رحمانی صاحب، میرے دوست، میرے محسن، آپ کے کراچی میں، یہ بھی تقریباً 30 سال سے لگے ہوئے ہیں۔ تو کام ہو رہا ہے نعت پر، لیکن نعت جو ہے اتنی کہی گئی ہے، کہتے ہیں کہ بس مجھے معلوم ہے کہ کچھ 2-3 منٹ میں مجھے یہ
بات کو کمپلیٹ کرنا ہے کہ یعنی یوں سمجھیے کہ میں پوری طریقے سے تو وہ نہیں کر سکا، جیسے ہمارے پاس شمس الضحیٰ بجمال ہی. اب اردو شاعر نے 250 سال پہلے کیا کہا، مستضاد کر دیا. وہ بادشاہ ہے انبیاء شمس الضحیٰ اجلال ہی، وہ شم نور کبریا نجم الہدا افضال ہی، وہ سرور شاہ و گدا الفخر فخری خال ہی، وہ ماشاء دلخ اللہ، بخش اولیاء والفخر منا حال ہی، بلغ العلا بکمال ہی، کشف الدجا بجمال ہی، حسن جمی بخصال ہی، صلو علیہ وآلہ. چلو آپ اللہ. دیکھ رہے ہیں یہ اردو نعت آپ کے جو ہے فارسی نعت سے کیسے آپ کے آگے بڑھ رہی ہے. یہی نعت کا آپ کے جو ہے وہ تھا کہ جس طریقے سے، اور علامہ اقبال نے آ کر، آپ جانتے ہیں کہ جب اے خاصے خاصان رسول وقت دعا ہے، یہ جب آپ کے جو ہے تو کمال ہوا. علامہ اقبال نے پھر آپ کے کیا کہتے ہیں، وہ پورا ایک موضوع ہے جس کو ہم آپ کے جو ہے پیش نہیں کر سکتے. ایک ہی شعر آپ کے جو ہے میں غالب کا پیش کرنا چاہ رہا ہوں آپ کو کہ اس کی امت میں ہوں میں، میرے رہے کیوں کام بند، واسطے جس شے کے غالب گنبدے بے در کھلا. تو اس لحاظ سے ہم آپ کے جو ہے اس نتیجے پر پہنچ رہے ہیں کہ ہماری اردو نعت جو ہے جس طریقے سے گئی ہے اور جس طریقے سے پہنچی ہے، ذوق و شوق کی وہ اقبال کی نعت، آپ جانتے ہیں کہ اس کا کہاں سے لائیں ہم ویسی نعت. لیکن جو کچھ بھی ہمارے پاس اردو ادب میں ہے، عشق کو اور اصلاحی طور پر قلب میں سوز نہیں، روح میں احساس نہیں، کچھ بھی پیغام محمد کا تمہیں پاس نہیں. یوں تو سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو، تم سبھی کچھ ہو، بتاؤ تو مسلمان بھی ہو. کس طریقے سے بات کی جاتی ہے اور کہا جاتا ہے. ذوق و شوق کی میں بات کر رہا تھا، یہ معراج ہے اردو نعت کا، ارتقا کی. لوح بھی تو قلم بھی تو، تیرا وجود تیرا الکتاب، وجود گنبد الکتاب. آبگین اور رنگ تیرے محیط میں حباب. وہاں سے آپ کے جو میں نے چندائن کی وہ پڑھی، یہاں تک اقبال کی آپ کے جو ہے عالم آب و خاک میں تیرے ظہور سے فروغ، ذرے ریک کو دیا تو نے طلوع آفتاب. یہ معراج ہے آپ کے جو ہے ہماری کیا کہتے ہیں. اور یہی نہیں، لوگوں کو معلوم نہیں ہے کہ کس طریقے سے ہمارے علماء نے یہ ایک جملہ یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ صرف مسلمانوں نے آپ کے جو ہے حضور کی آپ کے نعت نہیں کہی، بلکہ جیسے آپ جانتے ہیں کنور مہدر سنگھ بیدی نے کہا تھا، عشق ہو جائے کسی سے کوئی چارہ تو نہیں، کچھ مسلمان پیارا کا تو نہیں. محمد پہ اجارہ تو نہیں. یا جس کو آپ کے کیا کہتے ہیں شوق نے کہا تھا یا موہن نے کہا تھا کہ دلو رام کوثری جو لاہوری تھے، لاہور میں پیدا ہوئے اور بعد میں آخر میں وہ مشرف با اسلام ہوئے اور قبرستان مومن میں دفن ہوئے. وہ فرماتے ہیں کچھ عشق پیغمبر میں نہیں شرط مسلمان، ہے کوثری ہندو بھی طلبگار محمد. تو پورے یعنی ہر طریقے کی جو ہے گفتگو علامہ اقبال کے سے لے کر آپ اردو ارتقاء میں آئی ہے. میں نے اپنے مضمون کو بہت تیزی کے ساتھ یہاں پر سمیٹنے کی کوشش یہ کی ہے کہ 600 سال کی آپ کے جو ہے نعتیہ تاریخ ہے اردو ادب میں، جس کو 25 منٹ میں 30 منٹ میں ہم بیان نہیں کر سکتے. لیکن اتنا ہم کو معلوم ہے کہ جو شعر ہم کہے ہیں وہ شعر آپ کے جو ہے اردو ادب میں، اردو ادب کے ماتھے کی زینت ہیں. اور اس بند پر تمام کرتا ہوں شکوہ کے جو آج کے دور کی ضرورت ہے. منفعت ایک ہے اس قوم کی، نقصان بھی ایک، ایک ہی سب کا نبی، دین بھی ایمان بھی ایک، حرم پاک بھی اللہ بھی قرآن بھی ایک،
کچھ بڑی بات تھی، ہوتے جو مسلمان بھی ایک، عوام بھی فرقہ فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں ذاتیں ہیں، کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں ہیں۔ یہی تو بات ایک مختصر سا میں نے ایک سطحی جائزہ آپ کے جو ہے اردو نعت کے ارتقاء کا پیش کیا ہے، جو مکمل نہیں ہے، لیکن یہ ہے نا کہ آپ کے اگر دریا کا شیرین پانی پورا پیا نہ جا سکے تو اپنے ساغر میں اتنا تو کھینچا جا سکے کہ ہم آپ کے ہماری پیاس کچھ حد تک بجھ سکے۔ بہت بہت شکریہ، ممنون ہوں۔ بہت شکریہ۔ تو معزز خواتین و حضرات، یہ تھے ڈاکٹر تقی عابدی، جو اردو ادب میں نعت کے موضوع پر گلفشانی کر رہے تھے اور آج کی اس محفل کو اپنی گفتگو سے معطر کر رہے تھے۔ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا کہیں، ایک ایسا موضوع ہے کہ جس پر جتنی بھی گفتگو کی جائے کم ہے۔ کم ہے۔ جب آپ کا ذکر نعت میں ہو یا نثر میں ہو، وہ دونوں ہی عشق میں ڈوبی ہوئی گفتگو ہوتی ہے اور روح میں اترتی چلی جاتی ہے۔ ہم سب محترم ڈاکٹر تقی عابدی صاحب کے شکر گزار ہیں کہ انہوں نے آج اس قدر فصیح و بلیغ گفتگو کی۔ اگرچہ ڈاکٹر صاحب کے بقول تو وقت کم ہے اور بات انہوں نے مختصر کی، لیکن یقیناً ہمارے سننے والے اس سے محظوظ ہوئے اور انہوں نے بھی اپنے دامن میں یہ گوہر انمول سمیٹے۔ ہمارا یہ پروگرام سن رہے ہیں محترمہ عشرت معین سیما برلین سے، اور آپ کے لیے کہہ رہی ہیں کہ ڈاکٹر صاحب ہماری آنے والی نسلوں کی آواز ہیں۔ اور یہ ڈاکٹر صاحب محترمہ عشرت معین سیما کہہ رہی ہیں کہ ڈاکٹر تقی عابدی صاحب کا علم اور بیان ہمیشہ زندہ رہے گا اور ان سے ہم مستفید ہوتے رہیں بہت گے۔ اچھی شاعر ہے، اسی وہ طرح بہت اچھی ہمارے شاعر ہے، ساتھ بہت۔ شامل روبینہ کیانی سکھر سے، اور محمد منور نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ افتخار محمد بھی ہمارے ساتھ ہے۔ محترمہ راشدہ ملک نے پاکستان سے جوائن کیا ہے۔ ریحانہ احمد جانا یہ پروگرام کینیڈا سے سن رہی ہیں، اور اسی طرح بشارت ریحان بھی آپ سب کو سلام عرض کر رہے ہیں۔ فردانہ فرحت ہمارے ساتھ شامل ہے لندن سے، اور عشرت حبیب کراچی سے بھی ہمارے ساتھ شامل ہیں اور آپ کو سلام کہہ رہی ہیں۔ دلشاد نسیم بھی آپ سب کو سلام کہہ رہی ہیں، اور اسی طرح منشا قاضی صاحب کہتے ہیں کہ ہمارے آنے والی نسلوں کی آواز اور فنون لطیفہ کی ہر صنف پر قدرت رکھنے والے ڈاکٹر تقی عابدی کا لیکچر، ان کی گفتگو ہمارے لیے ایک قیمتی اثاثہ ہے۔ پروگرام آگے کی جانب رواں دواں ہے۔ میں عرض کرتا چلوں کہ یہ پروگرام شریف اکیڈمی جرمنی کے فیس بک پر آپ دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں اور محسوس ہو رہے ہیں۔ یہ پروگرام بعد میں شریف اکیڈمی جرمنی کے یوٹیوب پر بھی آپ دیکھ سکیں گے اور استفادہ کر سکیں گے۔ میں اب شعری نشست کی طرف آتا ہوں، اور آج کی اس شعری نشست میں ہمارے ساتھ شامل ہے محترم شاہین بھٹی، بطور شاعر ہمارے ساتھ شامل ہیں، اور ڈاکٹر تقی عابدی بھی آج اپنا کلام سنائیں گے، اور اس کے بعد پروگرام آگے کی جانب رواں دواں ہوگا۔ میں ایک اپنی نعت سے ارشاد ارشاد، آغاز کرتا ہوں کیا اور کہیں گے؟ عرض کرتا ہوں کہ نعت ایک نوکے قلم سے اب رواں ہونے کو ہے۔ ہاں، وہاں کا کے نعت ایک قلم سے اب نوکے رواں قلم ہونے کو سے ہے، اب اب رواں رواں ہونے کو۔ ہونے کو ہے، میری قسمت کا صحیفہ گلستاں ہونے کو ہے۔ ارے سبحان اللہ، ارے قسمت کیا کہتے ہیں، گلستاں ہونے کو، نعت بہت ایک خوبصورت نوکے کہا۔ قلم سے اب رواں ہونے کو ہے، واہ میری واہ قسمت کا صحیفہ گلستاں ہونے کو ہے، واہ، اور سارے بندھن توڑ کر، ڈاکٹر صاحب غور کیجئے گا، سارے بندھن توڑ کر سیراب کر دے گا مجھے، ہاں ہاں، سارے بندھن توڑ کر سارے سیراب کر بندھن دے گا مجھے۔ توڑ کر سیراب کر دے گا مجھے، سلسلہ چاہت کا اب اشک رواں ہونے کو ہے۔ ارے سبحان اللہ، عشق کے رواں کا جواب نہیں ہے، اپنے دل آپ نے اتار دیا آپ کے جو ہے۔ سلسلہ واہ 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 چاہت واہ، کا اب اشک رواں رچ ہونے کے کو ہے، رواں ہونے کو ہے۔ واہ واہ، اور عرض ہے کہ عشق میں ان کے سلگنے کا مزہ کچھ اور ہے۔ آہا آہا آہا،
عشق میں ان کے سلگنے کا مزہ کچھ اور ہے، کچھ اور. عشق کا نایاب گوہر اب عیاں ہونے کو ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ. واہ عشق کا نایاب گوہر اب عیاں ہونے کو ہے. واہ اب عیاں واہ واہ ہونے واہ. کو ہے۔ اور عرض ہے کہ شاعری کرنے لگا جب آپ کی توصیف میں، آہا، شاعری کرنے لگا جب واہ آپ کی توصیف میں. شاعری کرنے لگا جب آپ کی توصیف میں، یوں لگا جیسے کہ میرا امتحان ہونے کو ہے، ارے سبحان واہ اللہ، واہ واہ واہ، انتہا یوں ہونے بہت لگا کو۔ بہت خوبصورت، جیسے بہت کہ میرا امتحان ہونے کو ہے، ہونے کو. واہ واہ. توڑ کر کیا اپنا کریں؟ قلم اب رکھ دیا کرتاس پر، توڑ کر اپنا قلم رکھ دیا توڑ کر کرتاس اپنا پر. قلم اب رکھ دیا کرتاس دیا پر، کرتاس پر. ہاں مگر دل کا صحیفہ ذو فشاں ہونے کو ہے، سبحان اللہ، بہت عمدہ، بہت. اور مقدار سے کہ چاہتا ہوں وقت گزرے ان کے کوچے میں مراد، آہا آہا، چاہتا ہوں وقت گزرے چاہتا ان کے ہوں کوچے وقت میں مراد. گزرے ان کے کوچے میں مراد، یہ بھی گر نہ ہو سکا تو سب زیاں ہونے کو ہے۔ آہا آہا. واہ کیا کریں؟ واہ بہت 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 شکریہ، بہت شکریہ۔ اور کچھ سنائیے، اور کچھ سنائیے، کچھ نعتیہ شعر یا کچھ دوسرے شعر جو کچھ بھی آپ کے پاس ہیں. اس وقت بہت منقبت عمدہ، ایک کیا سامنے ہے، کہنے. دیکھیے، میں سنا دیتا نعت ہوں۔ جو ہے مراد صاحب، آپ نے دیکھا کہ یہ ہماری دل کی مراد بھی ہوتی ہے، یہ ہماری آنکھوں کا نور اور دل کا سرور بھی ہوتا ہے، حدیث دل ہے. اور یہی ہماری واہ آخرت کا آپ کے جو ہے، ابھی جیسا میں نے کہا نا کہ اعلیٰ حضرت نے کہا تھا کہ سنی تھی آپ کے تاریخ شب چراغ لے کے چلے، تو یہ آپ کی ہماری زندگی اور ہمارے قلب کے داغ اور چراغ ہیں آپ کے جو. واہ تو بہت خوبصورت کا ہے نعت کہی. اللہ آپ کو جو ہے اور زور بہت قلم اور بہت زیادہ شکریہ۔ کیا کہیں گے، مولا قبول کریں گے انشاءاللہ. تو یہ ایک آپ کی خدمت میں، ظلمتوں کی بدلیاں چھائی ہوئی ہیں ہر طرف، ہاں، ظلمتوں کی بدلیاں چھائی ہوئی ظلمتوں ہیں کی ہر طرف. بدلیاں چھائی ہوئی ہیں ہر طرف، قافلے کوفے کی جانب آج کیوں جاتے نہیں، سبحان اللہ. واہ. واہ ظلمتوں کی بدلیاں چھائی ہوئی ہیں ہر طرف، واہ قافلے کوفے کی جانب آج کیوں جاتے نہیں، ہو واہ آتے رہا ہے نہیں۔ آج بھی فتووں کا ہر سو کاروبار، واہ ہو رہا ہے آج بھی فتووں کا ہر سو کاروبار، مفتیان دین نے لوٹا ہے دنیا کا قرار، واہ. سبحان. واہ. واہ مفتیان دین نے لوٹا ہے دنیا لوٹا ہے کا دنیا. قرار، آج بھی سوچوں پہ پہرا ہے کسی کے خوف کا، ہاں، آج بھی سوچوں پہ پہرا آج ہے بھی کسی کے سوچوں خوف پہ کا. پہرا ہے کسی کے خوف کیا کا، کریں؟ واہ آج واہ بھی انصاف کی باتیں پرانی ہو گئیں، واہ 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 آج بھی انصاف کی واہ باتیں پرانی ہو گئیں، فاختائیں امن کی بھولی کہانی ہو گئیں، واہ واہ فاختائیں امن کی بھولی واہ. کہانی ہو گئیں۔ کیا خوبصورت مصرع کا. واہ واہ بہت واہ شکریہ۔ واہ واہ. اور آج پھر ہم کو ضرورت ہے علی کی آل کی، واہ 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 آج پھر ہم کو ضرورت ہے علی کی آل کی، آج پھر ہم کو ضرورت ہے علی کی آل کی، آج پھر پیدا کرو روح حسینی قلب میں، ارے سبحان اللہ، سبحان اللہ. واہ واہ آج پھر واہ واہ واہ. پیدا کرو روح حسینی روح قلب حسینی میں، قلب میں. واہ واہ. کربلا کا کربلا کا لو سہارا باندھ کر سر پہ کفن، کیا قافلوں مصرع. کو لے چلو کوفے کی جانب، آج پھر واہ ظلمتوں سبحان کی اللہ. بدلیاں چھائی ہوئی ہیں ہر طرف، واہ قافلوں کو لے چلو کوفے کی جانب، آج پھر۔ واہ واہ. واہ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. واہ واہ واہ. تو اب ہم اپنے مہمان شاعر کی طرف آتے ہیں، واہ. ڈاکٹر شاہین بھٹی۔ شاہین بھٹی صاحب، ماشاء اللہ ماشاء اللہ. جی. آپ بہت نوازش نام۔ اور اسی طرح ڈاکٹریٹ کی اعزازی ڈگری آپ کو حاصل ہوئی، سبحان اللہ. واہ آپ کا ایک نعتیہ مجموعہ روح کی خوشبو، گلستان
اس شاخ میں اپنی مہک پھیلا رہا ہے۔ اسی طرح آپ کی شاعری کے 2 مجموعے، خوابوں کی تصویر، آگ میں پھول کھلے، بھی منصۂ شہود پر آ چکی ہے اور گلستان ادب میں اپنا مقام رکھتی ہے۔ پرواز شاہین کے نام سے آپ نے 5ویں کلاس سے 10ویں کلاس کے طلباء کے لیے گرامر کی کتابیں لکھیں، جو کہ مختلف اسکولوں میں پڑھائی جاتی ہیں۔ واہ، آپ کی شخصیت اور فن پر ایک مقالہ بھی تحریر ہو چکا ہے۔ شعبہ ماشاء اللہ، تدریس سے آپ منسلک رہے اور کئی طلوب کو علم کی روشنی دے چکے ہیں۔ واہ، پنجاب یونیورسٹی میں بطور وزٹنگ پروفیسر آج کل اپنی خدمات سر انجام دے رہے ہیں سبحان اللہ، اور تعلیم و تدریس کا یہ سلسلہ جاری ہے۔ آپ شاعر باکمال ہیں اور میں بصد احترام آپ سے ملتمس ہوں کہ اپنے کلام سے آج کی اس محفل میں سحر جگائیں۔ سبحان اللہ، بہت نوازش جناب، آپ ہمارے لیے علمی اور ادبی سرمایہ ہیں۔ اتنے بڑے لوگوں کے ساتھ ملاقات کا شرف آپ کی وساطت سے حاصل ہو گیا۔ تقی آبدی صاحب، ان کو بہت عرصے سے سن رہے ہیں اور ان سے بہت کچھ سیکھتے رہتے ہیں۔ انہوں نے مختصر سے اپنے مقالے میں نعت کا جس انداز میں احاطہ کیا، یہ انہی کا کام ہے۔ اور ڈاکٹر فضیلت بانو صاحبہ، یہ تو میری استاد بھی ہیں اور ماشاء ان سے بھی بہت کچھ سیکھتے رہتے ہیں۔ تو آپ کی اللہ، وساطت سے ان سے ملاقات ہو گئی، بہت بڑا اعزاز ہے ہمارے لیے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس سے ہمارا شوق جو ہے وہ بہت محفوظ ہوتا ہے۔ آپ کا شکریہ۔ اور چند اشعار نعت کے، جیسے آپ نے ارشاد حکم ارشاد فرمایا تھا ترنم سے، تو وہ ترنم سے ہی پڑھ دیتے ہیں۔ ارشاد ارشاد، سبحان کہ اللہ، سبحان فہم اللہ، انسان کا تعلق حد افہام سے ہے، واہ، فہم انسان کا تعلق، تعلق حد افہام سے ہے، واہ واہ، حسن محبوب خدا ماورا اس دام سے بہت اچھا، ہے، بہت اچھا ہے بھٹی صاحب، بہت اچھا، امتی امتی محشر میں بھی لب پہ ہے وہاں، واہ، امتی امتی محشر میں بھی لب پہ ہے وہاں، واہ، ساری خلقت کو ساری خلقت کو جہاں کام فقط کام سے ہے، واہ واہ، فہم انسان کا بزم عالم سے وہی رب تو تعلق ہے انہیں، واہ واہ، بزم عالم سے وہی وہی، رب تو تعلق ہے انہیں، واہ واہ، رشتہ روح رواں
رشتہ روح رواں جس طرح اجسام سے ہے، ارے واہ واہ، کیا کہنے، پھر پڑھیے اس کو، اچھا ہے، بہت اچھا، واہ انسان کا واہ واہ واہ۔ تیری الفت میں بھی شاہین کمی ہے کوئی، واہ واہ، تیری الفت میں بھی شاہین کمی ہے کوئی، ان کا ہو کر بھی، ان کا ہو کر بھی اگر شک تجھے انجام سے ہے، فہم انسان کا تعلق حد افہام سے ہے، حسن محبوب خدا ماورا اس دام سے ہے، سبحان اللہ بہت بچے صاحب، نوازش۔ ماشاء اللہ، کیا نعت ہے، ہر شعر آپ کے جو ہے دل سے نکل کر دل پر گرتا ہے، یہ کمال ہے آپ کے جو ہے۔ اور کچھ سنائیے، آپ کے جو اور کچھ سنائیے، ماشاء اللہ، بہت نوازش جناب۔ ابھی بہت بڑھیا، یہ بہت یہاں پہ ہوا بچیوں کا ایک کمپٹیشن پنجاب اسٹیڈیم میں، تو وہاں پہ اچھا، میرا ایک شاگرد تھا، اس نے پوچھا کہ آپ کی نعت کے میں چند اشعار پڑھنا چاہتا ہوں جس میں کوئی عورتوں کے حقوق کی بات ہو۔ ارے واہ، سبحان میں اللہ، نے اس کو بتا، یہ شعری مجموعہ نہیں، وہ تھا عورتوں کے، کیونکہ وہ بچیوں کا تھا، پورے پنجاب کی جو انٹر ڈویژن تھی نا، بڑا گلدستہ سا سجایا ہوا، سارا اسٹیڈیم بھرا ہوا سبحان اللہ، بچیوں سے۔ سبحان، میں نے، میرے ذہن میں آیا، میں نے اس کو کہا تو وہ نعت اس نے پڑھی، اس میں وہ ارشاد، عورتوں کے حقوق کے حوالے سے، کیا تو کہنے، کیا کہنے، وہ ہے کہ کہاں میری فن کی نارسائی، کہاں یہ چشمے ابل رہے ہیں، ہاں ہاں، کہاں میرے فن کی نارسائی، کہاں یہ چشمے ابل رہے ہیں، انہی کے فیض نظر سے جذبے حسین لفظوں میں ڈھل رہے ہیں۔ اور واہ یہ شعر تھا واہ وہ واہ، خواتین کے حقوق کے حوالے سے، ارشاد، کہ کہاں وہ زندہ زمین میں گڑنا، ہاں، نصیب ہوا کی بیٹیوں کا، کہاں کہاں وہ وہ زندہ زندہ زمین میں زمین میں گڑنا، نصیب ہوا کی نصیب بیٹیوں، ہوا کی بیٹیوں کا، کہاں یہ خود بری ساما انہی کے قدموں میں پل رہے ہیں۔ ارے سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا واہ خوبصورت کمپیر کیا ہے، واہ واہ واہ، کہاں سبحان اللہ، واہ واہ واہ، کہاں وہ جلوے کی ایک جھلک سے پہاڑ بھی راکھ ہو رہا ہے، واہ واہ، کہاں وہ جلوے کی ایک جھلک سے واہ پہاڑ بھی واہ، راکھ ہو رہا ہے، کہاں یہ عرش عظیم پر بھی پہن کے نالین چل رہے ہیں۔ ارے واہ سبحان، پھر پڑھیے اس کو، بہت اچھا، کہاں وہ آپ کے جو ہے پہن کے نالین چل رہے ہیں، کہاں واہ واہ، وہ پھر پڑھیے جلوے اس کی ایک جھلک سے، کہ وہ حضرت موسیٰ کو، علیہ السلام والے واقعے کی طرف اشارہ ہے، کیا کہنے، کہاں وہ کیا کمپیر، جلوے کی واہ واہ ایک جھلک سے واہ پہاڑ بھی راکھ ہو رہا ہے، واہ، کہاں یہ عرش عظیم پر بھی پہن کے نالین چل رہے ہیں۔ واہ 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 ایسے بس یہ ہر ایک اپنے عشق کا اظہار کرتا ہے، کیونکہ واہ، اس کا حق ادا کرنا تو کسی کے بس کا روگ نہیں ہے، کوئی جتنا سبحان، پرواز کرتا جائے ان کے قدموں کی دھول کو بھی چھو لے تو وہ سمجھیں کہ بہت بڑا اعزاز اس نے حاصل کر لیا، واہ، صرف اس کے ثنا خانوں میں نام لکھوا لینا ہی بہت بڑی بات ہے، ہم تو سنتے ہیں۔ یقینا یقینا، اور پھر آپ جیسے اہل نظر کو پسند آ جانا بات، تو یہ ہمارے لیے بہت قبول بڑا ہے، اعزاز ایک ہے۔ مصرع بھی حضور قبول کر لیں تو سب سے بڑی بھٹی صاحب ہماری سعادت ہے، ہم جو لکھتے ہیں، ہم سب بالکل لوگ آپ بالکل، کے نعت نگار
حضور ایک مصرع بھی اگر قبول کر لیں تو وہ ہماری جو ہے عاقبت بن جائے آپ کی جو بہت عمدہ کہا آپ نے، بہت عمدہ کہا، بہت. اور ایک دو شعر سنائیے آپ کے. میں سمجھتا ہوں طاہر صاحب سے میں اصلاح کے لیے جایا کرتا تھا تو وہ جو تھے اس مصرے کو سن کر انہوں نے نا بار بار پڑھا کہ واہ واہ پھر مجھ سے لکھوایا اور یہ محبوب احمد حمدانی صاحب سے کہہ کر انہوں نے واہ تو سی پی یو ریڈیو پاکستان میں ریکارڈ کروایا. اس کے ایک دو اشعار عرض کر دیتا ہوں اچھا اچھا. کہ سرمایہ آواز خراب ہو گئی. نسبت حضور کی شاید کوئی سگنل پرابلم ہو گیا. جی جی. پروگرام کو جاری رکھتے ہیں. اب آپ اپنا کچھ کلام عطا فرمائیے اور اس کے بعد ہم اپنا مہمان خصوصی کی جانب آئیں گے. میرے سے مخاطب ہیں آپ؟ جی ڈاکٹر تقی عبدی صاحب. شاہین بھٹی صاحب. کیا کہنے، بڑی نورانی اور بڑی رحمتی آپ کے جو ہے محفل ہے. اللہ جو ہے اس کیا کہتے ہیں برکت سے ہم لوگوں کے آپ کے جو ہے دلوں کو شاد اور آباد رکھے. آمین. گفتگو جو ہے سب عشق مولا پر ہو رہی تھی، عشق محمد پر. تو میرا بھی ایک خطا ہے، آپ کو سناتا ہوں کہ کیوں قلب مسلمان میں وہ نور نہیں ہے. واہ. کیوں قلب واہ مسلمان کیا میں وہ نور نہیں وہ ہے. نور نہیں موسیٰ ہے مگر ولولے طور نہیں ہے. کیوں بلبلہ قلب طور. مسلمان میں وہ واہ نور نہیں ہے. ولولہ ہے تو موسیٰ ہے مگر بہت موسیٰ ہے ولولے ولولہ طور ہے نہیں ہے. طور نہیں تکبیر سے کیا کہنا تکبیر سے کیوں شیشہ گبر چور نہیں ہے. تکبیر سے کیوں شیشہ واہ گبر چور نہیں ہے. اے پیرو نہیں ہے. اسلام تو مجبور نہیں ہے. اے پیرو اسلام تو مجبور نہیں ہے. گر عشق محمد تجھے ہو جائے مسلمان، یہ فرش تو کیا عرش واہ بری دور نہیں. گر ماشاء اللہ عشق ماشاء اللہ. واہ محمد تجھے کیا کہنا گر عشق بہت محمد تجھے ہو جائے مسلمان، یہ فرش تو کیا عرش بری دور نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں ہمارے آپ کے جو ہے بھٹی صاحب آ چکے ہیں، ان سے دو چار شعر سن لیتے ہیں، اس کے بعد سے میں ایک چار شعر اپنی نعت کی سناتا ہوں اور بات ختم کرتے ہیں. آپ کے آگے بڑھاتے ہیں ڈاکٹر فضیلت بانو صاحبہ کی طرف. تو آپ شاہین بھٹی سنائیے. صاحب. آپ کے پاس آپ سنا رہے تھے، آپ کی آواز سن نہیں سکے ہم. بھٹی صاحب سنائیے آپ. میں سمجھتا ہوں کمیونیکیشن میں گیپ آ وہ رہا ہے. تو میں اپنی ہاں نعت یہ کے چند چھوٹا شعر موٹا ہوتا ہے. جی سنائیے اگر سنا سکتے ہیں آپ. جی جی ہاں. اچھا تو تیری توقیر کیا کہنا، ہاں تیری کیا کہنا خدا واہ جب میزباں ٹھہرے. تیری توقیر کیا کہنا خدا جب میزباں جب ٹھہرے. میزبان. تیری توصیف کیا کہنا خدا جب نعت خواں ٹھہرے. اچھا خدا تیری جب نعت خواں توقیر ٹھہرے. کیا کہنا واہ واہ خدا جب واہ میزباں ٹھہرے. تیری واہ توصیف کیا کہنا خدا جب نعت خواں ٹھہرے. جو قدموں میں جگہ پائے وہ بالائے جہاں ٹھہرے. واہ جسے واہ بخشی اماں تو نے وہ واہ عالم کی اماں ٹھہرے. واہ
سبحان اللہ جسے سبحان بخشی اما تو نے وہ عالم کی اما ٹھہرے، واہ تیرا گنجینہ الفت توقع سے سوا پایا، واہ تیرا گنجینہ الفت توقع سے سوا پایا، اچھا بیاں ٹھہرے، اچنبا کیا اگر میرا کہا سحر البیاں ٹھہرے۔ واہ تو ایسے بس اپنے جتنا توفیق ہوتی ہے، میں سمجھتا ہوں یہ توفیق سے لکھا جاتا ہے، ادھر سے جتنی تو اتنا لکھتے رہتے ہیں، خدا حصہ خدا ڈال کرے دیا، تو یہی بہت ہے کہ ان کے ثنا خانوں میں نام لکھا جائے، تو یہی ہمارے لیے بہت بڑا اعزاز ہے۔ بہت شکریہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، بہت بہت شکریہ محترم ڈاکٹر شاہین بھٹی صاحب آپ کا۔ اب ہم ڈاکٹر صاحب سے چار شعر سنا دیتا ہوں کلام نعت کے۔ سنتے ہیں، اور اس کے بعد ڈاکٹر صاحب کی ڈاکٹر فضیلہ بانو کی جی طرف آتے ہیں، فضیلت بانو عرض کی کیا ہے کہ تجھ سے رشتہ کر لیا ہے سارے رشتے توڑ کر، توڑ کر، واہ سبحان اللہ، تجھ سے رشتہ ماشاء کر اللہ، لیا ہے سارے سارے رشتے رشتے توڑ کر، اور توڑ خاک کر، کے پاس چن لی تیری ہیرے جواہر چھوڑ کر، خاک کے پاس واہ چن لی تیری، سبحان اللہ سبحان توڑ اللہ تجھ لی سے تیری رشتہ کر ہیرے لیا جواہر۔ ہے سارے رشتے توڑ کر، خاک کے سبحان اللہ پاس چن لی تیری ہیرے جواہر چھوڑ کر۔ اور توڑ یہ کر، دیکھیے کہ یہ محمد کا اثر واہ ہے ہاتھ میں شبیر کے، یہ محمد کا اثر ہے ہاتھ میں واہ شبیر کے، رکھ دیا بیعت کے پنجے کو ابد تک موڑ کر، رکھ دیا بیعت کے پنجے کو، واہ واہ یہ واہ، واہ، محمد کا اثر ہے اب تک موڑ کر، ہاتھ میں ابد تک شبیر موڑ کے، کر، رکھ دیا بیعت کے پنجے کو ابد تک موڑ کر، اور باندھ کر تعویذ تیرے نام کا کشتی کے سر، باندھ کر تعویذ تیرے نام واہ کا کشتی کے سر، عزم طوفاں کر لیا ہے میں نے ساحل چھوڑ کر، عزم کیا طوفاں بات کر ہے، لیا کیا بہت کرنا، پیارا، عظمت تو کر عزم تعویذ طوفاں کر تیرے لیا، نام کا، میں نے ساحل باندھ کر تعویذ تیرے نام کا کشتی کے سر، عزم طوفاں کر لیا ہے میں نے ساحل ساحل چھوڑ چھوڑ کر، کر، تو ہی تاہا، واہ تو مدثر، تو مبشر، تو نذیر، تو ہی تاہا، واہ تو ہی تاہا، تو مدثر، تو مبشر، تو نذیر، ہم کہاں جائیں مزمل تیرا دامن چھوڑ کر، ہم کہاں ہاں ہاں جائیں ہاں ہاں ہاں، کیا بات ہے، ہم کہاں جائیں مزمل تیرا دامن چھوڑ کر۔ اور عرض تیرا کیا دامن ہے چھوڑ کر، ہاں ہاں کہ معرفت سیکھو انہی سے، ان کی قرآن ہے زباں، معرفت سیکھو انہی سے، حضور سے معرفت سیکھو، معرفت سیکھو انہی سے، ان کی قرآن ہے زباں، کچھ نہیں واہ، دین محمد میں محمد قرآن چھوڑ ہے کر، زبان، کچھ نہیں دین محمد میں، واہ بہت واہ کچھ واہ، نہیں، کچھ کچھ نہیں نہیں دین دین محمد میں محمد چھیڑ کر۔ اور عرض کیا ہے دیکھ لو قرآن میں محمد، کیا ہے محمد کا مقام، دیکھ لو قرآن میں کیا ہے محمد کا مقام، کیا ملے گا کچھ حقائق چھوڑ کر کچھ موڑ کر، کیا ملے گا واہ کچھ حقائق چھوڑ کر کچھ موڑ کر۔ اور عرض ماشاء کیا ہے اللہ کہ یا محمد یا محمد یا محمد کیوں نہ ہو، یا محمد یا محمد یا واہ، محمد کیوں نہ ہو، یہ ندا نکلی میرے تارے کیوں نہ ہو، نفس کو توڑ کر، یہ ندا نکلی میرے تارے نفس کو توڑ کر، اور تجھ سے سارے رشتہ نفس کو چھوڑ، سارے بہت رشتے اچھا، چھوڑ کر۔ بہت بہت شکریہ۔ بہت کیا شکریہ کرنا، محترم ڈاکٹر تقی عابدی صاحب آپ کا، اور اسی طرح محترم ڈاکٹر شاہین بھٹی صاحب آپ کا بھی شکریہ کہ آپ نے اپنے خوبصورت کلام سے آج کی اس محفل کو معطر کیا۔ اس سے پہلے کہ میں اپنی مہمان خصوصی کی طرف آؤں، میں عرض کرتا چلوں کہ آصف شفیع ہمارا پروگرام سن رہے ہیں، اسی طرح منشا قاضی، عشرت معین سیما، عشرت حبیب، ریحانہ احمد جانا اور افتخار محمد ہمارا یہ پروگرام سن رہے ہیں، اور آپ کو سلام بھی کہہ رہے ہیں، اور بند کر دو،
اب میں اپنی مہمان خصوصی، آج کے اس پروگرام کی مہمان خصوصی کی طرف آتا ہوں. محترمہ ڈاکٹر فضیلت بانو، آپ شعبہ تدریس سے وابستہ ہیں اور آپ نے پی ایچ ڈی اردو میں کی ہے، جبکہ اس کے بعد آپ نے 2 پوسٹ ڈاکٹریٹ بھی کی ہیں. منہاج یونیورسٹی میں آپ بطور ہیڈ آف دی ڈپارٹمنٹ اپنی خدمات سر انجام دے چکی ہیں اور آج کل بطور پروفیسر وہاں پر قلوب کو منور کرنے کا سلسلہ جاری ہے. محترمہ ڈاکٹر فضیلت بانو ایک کوہنہ مشق لکھاری ہیں. آپ کی تخلیقی کاوشوں نے اردو ادب کے رجحانات میں ایک نیا اضافہ کیا ہے. آپ کا نسائی ادب اور اسی طرح دیگر اصناف کو بھی آپ نے نئی جہت عطا کی ہے. آپ کی تحریروں میں زبان کی لطافت، فکر کی گہرائی اور ادبی شعور پایا جاتا ہے. ڈاکٹر صاحبہ نے متعدد تحقیقی اور تنقیدی مقالے لکھے جن کی تعداد 50 سے زیادہ ہے، جو کہ ہائر ایجوکیشن کمیشن کے منظور شدہ رسائل میں شائع ہو چکے ہیں. اسی طرح نقش قدیم اور عکس قدیم کے نام سے آپ کی کتب منصہ شہود پر آ چکی ہیں، اور بچوں کے لیے مہکتے پھول، بچوں کی کہانیاں، آؤ کہانی لکھیں، اسی طرح پھول اور کلیاں، اور پنجابی میں پیارے بالاندہ پیارا رسول کے نام سے آپ کی یہ 4 تصانیف بچوں کی تعلیم و تربیت کے لیے ماشاء اور اللہ ماشاء اللہ. علم و ادب سے آشنائی کے لیے منصہ شہود پر آ چکی ہیں. محترمہ نے مینار صحافت کے نام سے ایک رسالہ، ایک کتاب بھی لکھی جس میں پرانے صحافیوں کے حوالے سے گفتگو کی گئی. اگرچہ تعارف میں بہت وقت لگ سکتا ہے کیونکہ آپ کی خدمات بہت طویل ہیں. انشاءاللہ ہماری کوشش ہوگی کہ ڈاکٹر فضیلت بانو کے ساتھ ہم ایک علیحدہ پروگرام کریں جس میں آپ کا تعارف بالتفصیل کروایا جا سکے. میں بصد احترام محترمہ ڈاکٹر صاحبہ سے ملتمس ہوں کہ آج کی اس پروگرام میں غور فشانی کریں اور اپنی رائے کا اظہار کریں اور جو بھی آپ چاہیں اپنی گفتگو میں شامل کریں. جی بہت شکریہ. مجھے سب سے پہلے تو آپ کا شریف اکیڈمی کا بہت زیادہ شکریہ ادا کرتی ہوں کہ اس پروگرام کے ذریعے آپ کے توسط سے ڈاکٹر تقی عابدی صاحب سے روبرو ہم کلام ہونے کا مجھے موقع مل رہا ہے، اور یہ میرے لیے بہت بڑے اعزاز کی بات ہے. یہ اتنے بڑے اعزاز کی بات ہے کہ میرے پاس الفاظ نہیں ہے کہ میں اپنی خوشی کا اظہار کر سکوں کہ میں اتنی بڑی شخصیت کے ساتھ بیٹھ کر ایک پروگرام کر رہی ہوں. میں نے ان کو سنا، ہمتن گوش رہی. جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا، شام کو ہی بتایا تھا کہ آج میری طبیعت خراب تھی اور مجھے بخار بھی تھا، تو میں نے کہا کہ ڈاکٹر صاحب کا پروگرام ہے تو یہ کبھی ہو نہیں سکتا کہ میں مس کروں یا میں معذرت کروں. تو تقی عابدی صاحب، میں صرف آپ کو سننے کے لیے اس پروگرام کو میں نے اپنے لیے بہت خاص ایک موقع جانا کہ میں آپ کی بات سن سکوں. آپ نے نعت کے حوالے سے جتنا اچھا ایک مختصر جامعہ ہمیں ایک آشنائی ہے کہ اللہ تعالیٰ نعت میں شامل ہے، پھر قرآن میں ہے، حدیث میں نعت ہے، صحابہ اکرام سے نعت ہوتی ہوئی پھر عربوں سے جس طرح سے فارسی میں آئی، وہاں سے جامی حافظ اور سعدی نے نعت کے جو خوبصورت نمونے چھوڑے اور آپ نے اشعار کے ذریعے ہمیں ان سے متعارف کروایا. پھر وہاں سے نعت دکن میں آ گئی اور وہاں قلی قطب شاہ اور ولی جس طرح سے نعت کو لے کے آگے پہنچے، اور پھر ہمارے اردو کے جو شعراء تھے انہوں نے نعت میں حصہ ڈالا. تو میں آپ کو بتاتی چلوں کہ میں نے اب تک کوئی 100 سے زیادہ مقالے پی ایچ ڈی کے، ایم فل کے اور بی ایس کے کروائے ہیں، تحقیقی مقالات میں نے لکھوائے ہیں. تو ان میں 2 موضوع ہمیشہ میرے زیادہ اہم ہوتے ہیں. ایک بچوں کا ادب اطفال پہ میرا بہت کام ہے، میں نے بہت مقالے لکھوائے ہیں پی ایچ ڈی کے، اور اسی طرح دوسرا ہے نعت کا. میں نے ابھی حال ہی میں ایک مقالہ لکھوایا ہے، نعت میں تازہ کاری کے رجحانات.
اور یہ واہ اتنا شاندار مقالہ سامنے آیا ہے اور اتنی وہ نعت میں تازہ کاری کی ایک جو جدیدیت سامنے آئی ہے، وہ یہ اپنی مطلب نوعیت کا ایک ایسا مقالہ ہے جو پڑھے جانے کے قابل ہے۔ تو واہ میں فخر محسوس کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اتنی توفیق دیتا ہے کہ میں نعت پہ کام کروا لیتی ہوں، واہ اور اللہ واہ تعالیٰ اسے میرے لیے ایک اجر کا باعث بنائے۔ تو یہ کام تو بہت بڑے بڑے شعراء کا ہے کہ وہ نعت کہیں اور نعت پڑھیں۔ تو نعت کے بارے میں جس طرح سے آپ نے تفصیل سے ہمیں کوزے میں دریا کر دیا، تھوڑے سے وقت میں آپ نے ہمیں نعت سے جس طرح سے آشنا کروایا ہے، ساری روایت سے، سارے پس منظر سے، تو میں کہتی ہوں کہ یہ اس پروگرام کی ایک بہت اچھی بات ہے، اور سامعین بھی دیکھ رہے ہوں گے اور سن رہے ہوں گے کہ آپ نے واقعی بہت اچھا صحیح لیکچر دیا۔ اور میں تو شفیق صاحب سے کہوں گی کہ آپ کو گاہے بگاہے بلاتے رہا کریں اور ہم آپ سے استفادہ کرتے رہیں۔ بہت شکریہ۔ انشاءاللہ بہت انشاءاللہ تعالیٰ، انشاءاللہ تعالیٰ۔ بہت خوبصورت۔ تو اب پروگرام کے آخر میں بھی ایک چھوٹی سی نعت جی جسارت بسم کر رہی اللہ۔ ہوں کہ اچھا جی، ارشاد کیجیے، ارشاد کیجیے۔ اچھا ماشاءاللہ۔ مریض اس دفعہ آپ مریض کو ہم مطلب محبت، شاعرہ شامل کریں گے۔ جی جی، جی مریض محبت ہوں کیا چاہتی ہوں، ہاں ارے واہ، مریض خزاں محبت ہوں کیا محبت، مریض محبت ہوں کیا چاہتی ہوں، نگاہ نبی واہ کی دوا چاہتی ہوں۔ دوا چاہتی ہیں۔ ارے واہ، سبحان واہ اللہ سبحان اللہ، مریض اور دوا، سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ 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 واہ، مریض مریض محبت تو کیا محبت چاہتے؟ ہوں کیا چاہتی ہوں، نگاہ نبی کی دوا چاہتی ہوں، واہ، غریبوں کے حالات جس نے ہیں بدلے، ہاں، غریبوں کے غریبوں کے حالات جس نے ہیں بدلے، وہی رحمتوں کی نگاہ چاہتی ہوں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، مکمل شعر ہے، اللہ آپ کو جو ہے سلامت رکھے، واہ واہ واہ، رحمت کی نگاہ، واہ واہ واہ، سبحان اللہ، واہ درے واہ واہ، غیر سے کب تعلق میرا ہے، ہاں، درے غیر سے کب تعلق میرا ہے، میں اپنے نبی کی رضا چاہتی ہوں، میں اپنے ماشاء نبی اللہ، کی ماشاء رضا اللہ، چاہتی ہوں، ماشاء واہ اللہ، واہ، بہت خوب۔ سبحان اپنے اللہ، نبی کی رضا چاہتی ہوں، واہ جنہیں واہ، بھیجتی ہوں درودوں کے گجرے، ہاں، جنہیں بھیجتی ہوں درودوں کے گجرے، میں ان کے کرم کی رضا چاہتی ہوں، سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ واہ واہ، جنہیں بھیجتی ہوں بہت خوب۔ درودوں کے گجرے، میں ان کے کرم کی رضا چاہتی ہوں، نہ دنیا کی دولت سے ہاں ہاں، شفاعت محبت عطا چاہتی ہوں، پھر پڑھیے اس کو، بہت خوبصورت کہا آپ نے، واہ واہ واہ، نہ دنیا نہ، نہ دنیا کی دولت سے رغبت، شفاعت محبت ہاں، عطا چاہتی ہوں، مریض سبحان اللہ محبت ماشاء ہوں سبحان، اللہ، کیا چاہتی ہوں، نگاہ کیا نبی چاہتے؟ کی دوا چاہتی واہ ہوں، گھٹا ہے ماشاء اللہ، گناہوں کی بہت ہر خوب۔ سو فضیلت، واہ، گھٹا ہے گناہوں کی ہر سو فضیلت، میں ان کے کرم کی رضا چاہتی واہ 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 واہ، دعا کریں میں دعا کریں بہت خوب۔ شاہین بٹی صاحب کی شاعری سے بہت زیادہ متاثر ہوں، اور اسی مطلب شاعری سے متاثر ہو کے میں نے ان پہ ہم نے مقالہ کروایا ہے ان کی شاعری پہ، یعنی وہ اچھا میری ہی ماشاء نگرانی میں، میری نگرانی اچھا، میں ایم فل کا مقالہ ان پہ لکھا گیا ہے ان کی شاعری پہ۔ تو ماشاءاللہ ایک تو ان کی تازہ شاعری روز مجھے ملتی ہے، یہ اتنے اہتمام سے بھیجتے ہیں کہ مجھے اب عادت ہو گئی ہے کہ جب تک میں ان کا وہ قطع نہ پڑھ لوں مجھے وہ بے چینی سی رہتی ہے کہ انہوں نے بھیجا نہیں، اور جب میں پڑھ لیتی ہوں تو میری تسلی ہو جاتی ہے۔ ماشاءاللہ کیا سبحان کمال اللہ، کے شاعر ہیں، بہت اچھا ان اچھا، کا اسلوب ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ان کی اسی اسلوب میں، ان کی روانی میں اور زیادہ توانائی بخشے، اور ہم اسی طرح ان کو پڑھتے رہیں، سنتے رہیں۔ سبحان ماشاءاللہ آواز بھی انہوں نے بہت کیا خوب پائی ہے، ترنم سے پڑھتے ہیں، سما باندھ دیتے ہیں، اللہ، بہت شاندار ماشاءاللہ۔ شاہین بٹی بہت صاحب آپ کے لیے نوازش بہت آپ بس واہ، آپ کے لگائے ہوئے پودے ہیں ہم، بہت آپ سے عمدہ، بہت بہت کچھ سیکھنا ہے، سیکھتے آپ کی رہتے نعت ہیں بھی اور بہت اچھی تھی، انشاءاللہ ماشاءاللہ، کیا سیکھتے کہنے۔ رہیں ہمیں آفتاب جمع بہت ہوئے شکریہ۔ ہیں یہاں پر، آپ کے جو ہے مراد صاحب سے لے کر ہمارے بھٹی صاحب اور خود فضیلت بانو پروفیسر صاحبہ، اللہ آپ لوگوں کو خوش رکھے، اور یہ ایک یوں سمجھیے کہ دعائیا اور اس سے بڑھ عبادت ہے یہ، کیونکہ حضور کی زندگی پوری جو ہے مکارم الاخلاق تھی، اور زندگی آپ کے جو ہے حضور نے پوری آپ کے انسانوں کی خدمت کے لیے اور اللہ کی اطاعت کے لیے آپ کے صرف کر دی، تو بہت بڑی چیز ہے اس دنیا میں اس کا ذکر، بہت ممنون، بہت ممنون۔
हाँ जी, तो डॉक्टर बहुत फिरोज साहब नवाज़िश जनाब मुझे तकीयाब्दी कुछ साहब, और इसलिए हमारे लिए बहुत बड़ी नेमत है कि इनसे बात करके अब हमारा सेरो खून बढ़ गया है। माशाल्लाह अब आगे तख्लीकात में, क्योंकि ये चीजें जो होती है ना, पहले तो होता था कि ये वहां से आएंगे कनाडा से तो यहाँ इनका दीदार मिलेगा या इनसे गपशप होगी, तो अब ये शफीक भाई के जरिए ये मुमकिन माशाल्लाह, हुआ है कि यहाँ बैठे ही हम ये एजाज हासिल कर रहे हैं। ज़रा इंशाअल्लाह नवाज़ ताला इस इंशाअल्लाह ताला लिहाज से सिलसिले चलते रहेंगे, ये रोशनी का सफर है। मोहतरम इंशाल्लाह। डॉक्टर फजील बानो, आप मजीद कुछ कहना चाहेंगी या प्रोग्राम को आगे ले चलें? जी, मेरा ख्याल है कि अब काफी हो गया, 1.5 घंटा हो गया है, जी, बहुत तो शुक्रिया, प्रोग्राम बहुत शुक्रिया। आमतौर पे हमारा वक्त हमने 1 घंटे शेड्यूल रखा होता है, लेकिन इसके बावजूद प्रोग्राम इतना दिलचस्प हो जाता है कि आगे निकल जाता है वक्त से। और ये वक्त का धारा जो है वो खुद ब खुद इस प्रोग्राम को आगे ले जाता है, और इंटरेस्ट का धारा इसे आगे ले जाता है। तो मोहतरमा डॉक्टर फजीलत बानो साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ लाईं, इस महफ़िल को आपने रौनक बख्शी और अपनी कीमती गुफ्तगू से हमारे सामाईन की समाअतों को मुअत्तर किया। और अब मैं प्रोग्राम के इख्तिताम की तरफ आता हूँ। मैं एक दफ़ा फिर मोहतरम डॉक्टर तकियाब्दी, मोहतरमा ज़रा नवाज़। डॉक्टर फजीलत बानो और मोहतरम शाहीन भट्टी साहब का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप इस प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए, इस महफिल को रौनक बख्शी और इस प्रोग्राम को चार चांद लगाए। इसी तरह मैं तमाम सामाईन और नाजरीन का भी शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने इस प्रोग्राम को सुना और पसंद किया, अपने ख्यालात का इजहार किया, और जो अपने कमेंट्स नहीं दे सके, महज उन्होंने प्रोग्राम सुना, उनका भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। और मैं तमाम सामाईन से और हमारे मोअज़्ज़ज़ मेहमानों से भी मैं अर्ज़ करूँगा कि हमारे साथ मुंसलिक रहें, इल्म और अदब के इस काफ़िले में हमेशा हमारे साथ शामिल रहें, और इल्म की वो रोशनी जो कि हमारे इस प्रोग्राम में और दीगर प्रोग्रामों में फैलाई जाती है, उनसे अपने क़ुल्ब को मुनव्वर करने का सिलसिला हमेशा जारी रखें, क्योंकि इल्म की कोई इंतहा नहीं और ये सिलसिला चलता रहना चाहिए। जैसा कि मेरा एक शेर है कि शौर ज़ात वरासत में छोड़कर मैं मुराद क्या कमाल कहने। ज़ात की वाह, तशजीर करके देखूंगा। वाह, बहुत अच्छा। और बहुत अम्दा। क्या मैं कहने। अपनी इसी गुफ्तगू के साथ आप सबसे इजाज़त चाहूँगा, इंशाल्लाह। और फिर अगले प्रोग्राम में मुलाकात होगी। बहुत इंशाल्लाह बहुत जी, शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। हाँ, बहुत शुक्रिया, बहुत ममनून, अल्लाह नवाज़िश। खुदा बहुत ममनून, जी, बहुत अल्लाह।